آخر میں اپنا مفتی صاحب خاص طور پہ جو آپ کی مرویات ہیں اس پہ بھی گفتگو میں چاہتا ہوں کریں تاکہ آپ کی مرویات بھی لوگوں تک پہنچیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پورے پروگرام میں میں نے ابتدائی طور پہ ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں ہیروئزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ اتنی رچ ہسٹری ہے، الحمدللہ اتنی سرسبز و شاداب ہسٹری ہے، اگر ہم اس کو پڑھنا اور فالو کرنا شروع کر دیں ہمیں کہیں خیرات لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب۔ تو حیات طیبہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج کا مسلمان کیسے ہم صاحب اس میں تطبیق پیدا کریں، کیسے فالو کریں، ذرا بتائیے۔ جنید بھائی، پوری دنیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، حرمت اور ناموس پر رشک کرتی ہے، اور فاروق اعظم جس شخص پر رشک کیا اچھی وہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اچھی بات۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ایمان، اور وہ بھی السابقون الاولون، ہجرت، ہر مقام پر حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک جہاد ہونا، کون سا شرف ہے، اور پھر علم کے ساتھ غیرت ایمانی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں اپنی جان قربان کر لینا۔ بالخصوص ہمارے نوجوان اس وقت جس طرح سے آپ نے ہیروئزم کی بات کی، وہ کہ مغرب کے دلدادہ ہوتے ہوئے اس وقت مغربی ہیروز کو یا ہندو اور مشرکانہ تہذیب کے ساتھ وہ ان مشرکوں کو اپنا ہیرو بنانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستوں سے ہمیں دور کرنے والے لوگ۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان مقدس ہستیوں کو اپنے یعنی سامنے رکھ کر اپنے کردار کی آرائش کرنی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی کیا اسباق ہیں آپ کی حیات طیبہ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی زندگی سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی عزت رسول، حرمت رسول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت، اس پر کبھی کمپرومائز مت کیجیے۔ آپ نے اپنی جان قربان کر دی، آپ کے ساتھ جو آپ کے مواخات میں بھائی تھے انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی، اور ایک ایسے وقت میں کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اس وقت بھی آپ کھڑے ہو کر اپنے سینے سے ڈھال اتار کر دشمن کے نرغے کے اندر آپ جا پڑتے ہیں اور بالآخر شہید ہو جاتے ہیں، اور قسم اٹھاتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اسے قتل کروں گا کہ جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو آپ نے نہار بن عنفوہ کو اپنے رستے مبارک سے خود قتل کیا ہے، اور یہ وہ بڑا فتنہ تھا کہ جو مسیلمہ کذاب سے زیادہ بڑا فتنہ قرار پاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں، آپ سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن زید جو آپ کے بیٹے ہیں، ان دونوں نے آپ سے روایات جو ہے وہ احادیث کی ہیں، جن میں بڑی دو جو متعلقہ احادیث ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ ایک حدیث تو وہ ہے جس کا ذکر مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ تم اپنے غلاموں کے لیے یعنی جو سلوک اپنے ساتھ کرتے ہو، جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو پہناؤ، اور خاص طور پر جو گھروں کے اندر ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ احادیث بھی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پوری حیات طیبہ ہے اس کا اگر ہم جسٹ اور سبسٹنس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی عزت اور حرمت اور محبت ہے۔ خاص طور پر جب مسیلمہ کذاب کے دور میں جب نہار نے جا کر یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے کار نبوت میں شریک بنا لیا۔ میں اس بات کو میں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بات اس وقت مکمل نہیں پہنچ سکی۔ دیکھیے، ایک ہے دعوی نبوت، ایک شخص مدعی نبوت ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے، واصل جہنم ہونے کو ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اس مدعی نبوت کے دعوی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، معاذ اللہ، اور وہ دعوی نبوت جو لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دعوی نبوت نعوذ باللہ من ذالک سچ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منقول کرے، معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث طیبہ کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے، تعویل کی قینچیوں سے انہیں کترتے ہوئے، ان باتوں کی غلط تعبیر کر کے کسی کے جھوٹے دعوی نبوت کو دوست ثابت کرے، یا اس دوران یہ دعویٰ کرتے ہوئے وہ بات ہے کہ دکھانے کو تصور جو ہے گنبد خضرا کے مکین کا رکھے، اور دل میں تصور کسی اور کا رکھے۔ اور جو اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ شخص وہ ہے کہ جس نے نعوذ باللہ بظاہر قرآن پڑھ رہا ہے، بظاہر وہ نعوذ باللہ من ذالک ایمان کا دعویدار ہے،
بظاہر وہ اپنے ساتھ نعوذ باللہ داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، درست۔ اور وہ تمام تر اپنی یعنی ان علامات ایک اٹائر کے ساتھ، ایک اٹائر کے ساتھ آئیکن نظر آ رہا ہے، ہاں۔ اس کے باوجود اگر اس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اور اپنے ایمان کو فروغ کیا، حدیث میں آتا ہے اچھا انکار کیا نہ کیا وہ تو بہت آگے کی بات ہے جی۔ نا، دل میں خیال بھی اگر دل رکھا، میں شک دورہ کیا، خیال بھی رکھا تب بھی، سبحان اللہ، اگر دل میں قلق پیدا ہوا، ہاں۔ شک پیدا ہوا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ مسیلمہ کذاب نے اس شخص کو پیسہ دیا، ٹھیک ہے، دولت کا لالچ دیا، اچھا، نہار اس کو اقتدار دیا، جی، اوکے، اوکے۔ اور اس نے دولت کے لیے اپنے ایمان کو فروغ کیا اور جھوٹے دعوے نبوت کی تصدیق کی، تو اس شخص کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کرام مچل گئے۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ اس نے حضور سے بے وفائی کی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ اسلامی ریاست کا انسٹانس کیا تھا کہ حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیرت اور ایمان کا استعارہ ہیں، آپ نے حلف اٹھایا کہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اور جب آپ نے اسے قتل کیا تو فرمایا کہ اما الرحال فلا رحال، فرمایا کہ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو اب قیامت تک کوئی ایسا شخص دوبارہ نہیں ہوگا۔